دیکھیں پہلے تو اس نے کوئی نام لیا بی بی صاحبہ کا غلط، میں نام نہیں لینا چاہتا جو اس نے لیا، تو میں نے اسے یہ کہا کہ آپ نام تمیز سے لیں، میں اگر نواز شریف، مریم یا کسی کا نام لوں گا تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، تو نام سیدھا لیں۔ تو نام تو اس نے فوراً ہی کہہ دیا افنان نے کہ نہیں میں نے تو نام غلط نہیں لیا، میں تو بالکل بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہا ہوں۔ تو آگے چلتے ہوئے پھر خان صاحب کے بارے میں وہی بیانات اس نے دیے جو شیخ افضل مروت کے جب شو میں تھے اور دیے، تو میں نے انہیں جواب دیا، اور جواب ایسا دیا کہ پھر ان کے پاس جواب رہا کوئی نہیں۔ اور انہوں نے جو کہا نا کہ اسرائیل کا ایجنٹ، تو میں نے انہیں ثابت کیا کہ کیسے آپ لوگ ایجنٹ ہیں اور کس جواب کیا دیا آپ نے، آپ بتائیں گے؟ دیکھیں میں نے اسے بڑا واضح کہا ہے کہ آپ ایجنٹ وہ ہے یا ایجنٹ آپ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے کہنے کے اوپر، امریکہ کے کہنے کے اوپر ان کے ساتھ مل کر آپ نے پاکستان کی ایک آئینی حکومت گرائی، اور فلسطین کے حوالے سے میں نے بڑا ان کو واضح کہا کہ آپ ایک بیان بھی دکھا دیں کہ آپ نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف دی۔ امریکہ تو ہتھیار بھجوا رہا ہے کیونکہ آپ اس کے ایجنڈے کے اوپر ہیں، تو پھر ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، وہ زبانی شور مچا رہے تھے، زور زور سے بول رہے تھے۔ میں نے کہا دلائل سے بات کریں، مجھے بھی ہاتھوں پائی کرنے آتی ہے، مجھے بھی ہاتھ چلانا آتا ہے، لیکن میں پہلے آپ کو لاجواب کروں گا، بلیک بیلٹ ہے وہ، اور پھر اگر کوئی بلیک بیلٹ ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، پھر اگر کوئی وہ آگے بڑھتے تو پھر میرے پاس بھی، میں بھی بالکل خالی تو نہیں بیٹھا ہوا۔ آپ کا کون سا بیلٹ ہے؟ دیکھیں بیلٹ ہمارا کالا کوٹ ہے، بلیک کوٹ ہے، بلیک کوٹ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اب افنان بلا وجہ بیچارے بھڑک رہے تھے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا کہنا ہے، دلائل نہیں تھے ان کے پاس، سمپلی صرف جو ہے ایک وہ رٹا لگا رہے تھے کہ جی اسرائیل اسرائیل اسرائیل۔ جب میں نے بات کی تو پھر اس کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ یہ تو ڈیل کر کے آئے ہیں نا، اور ڈیل کا حصہ ہے اور ان سب کو پتہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد بھی شو کے بعد بھی مجھے ملے ہیں، لیکن ٹھیک ہی رہا معاملہ۔ اچھا اب ساری جو پوسٹ ہیں اس میں تو بغاوت ہو نہیں رہا، کسی کیس میں خان صاحب کو نہ تو ریلیز مل رہا ہے، تو نہ ہی جہاں تک الیکشن کی بات ہے اگر کوئی حصہ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا، تو کس ٹائپ میں آ رہا تھا کیا سوال؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو فیلڈ نہیں دی جا رہی، لیکن اگر تھوڑا سی بھی ونڈو ملتی ہے نا تو لوگ نکلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے نا، تو یہ آپ دیکھیں گے پورے کے پی سے پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں یہ سلسلہ ہوگا، اور لوگ جو ہے نا وہ لمبی دیر کے لیے یہ جو ظلمت ہے نا یہ چل نہیں سکتی۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں، تو یہ ظلم چل نہیں سکتا۔ شیخ افضل صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر بھی نظر آ رہے ہیں، کل جلسے میں بھی انہوں نے خطاب کیا، باقی نہ رہنما نہ وکیل اس طریقے سے جلسے یا پھر ریلیز میں خطابات نہیں کر رہا، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رہنماؤں کے حوالے سے تو بڑا آج بھی وہاں پر شیخ رشید صاحب اور عباسی صاحب، صداقت عباسی صاحب اور لوگ بھی تھے جن کو اسی طرح سے اغوا کیا گیا تھا، تو وہاں پر کافی چیزیں آج مزید پتہ چلی ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے۔ وہ بیچارے تو بول نہیں رہے، انہوں نے تو بڑا واضح کہا ہے کہ ہم اس لیے نہیں بول رہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کیونکہ پھر اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے 40 کلو وزن شیخ صاحب کا کم ہو گیا، کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلے پر گیا ہوا تھا لیکن میں رہا ہوا، چلے سے کوئی رہا ہوتا ہے، کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی پی یو کو میں معاف کرتا ہوں، کیوں کہتا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے اور یہی بات کہ کلمہ پڑھا ہے 36 سے 32 پہ صداقت عباسی کی ویس ہوئی ہے، تو وہ کیوں ہوئی ہے؟ کیوں اس کا وزن کم ہو گیا؟ آج عمران ریاض کیوں نہیں بول رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں اس سے بات ٹھیک سے ہو رہی؟ صرف وہ ساری چیزیں آپ جوڑیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ رات کو میں ندیم ملک نام ہے، ندیم ملک صاحب کے سما شو میں تھا، تو ان کے سامنے جب باتیں ہوئی اس حوالے سے، اغوا کے حوالے سے، تو وہ سوال اس طرح سے کر رہے تھے کہ جیسے روٹین کے مطابق لوگ جو ہیں وہ سائٹ پر ہوتے ہیں، کوئی پکنک کے لیے گیا ہوتا ہے اور آ کر وہ خود ہی جو ہے نا ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور اللہ تلقی کرتا ہوں کیونکہ وہ اداروں کے خلاف ہے پی ٹی آئی، تو اس وجہ سے وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نہیں چل سکتے۔ لیکن جو ہی شو ختم ہوا ہے تو انہوں نے خود ہی پھر مجھے بتایا ہے، ان لوگوں کا بتایا جن کے اوپر تشدد کیا گیا کہ اس کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ بھی، تو پتہ سب کو ہے، لیکن بیچارے انہوں نے اپنے پروگرام جو ہے نا وہ چلانے ہوتے ہیں، ان کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر بولیں گے پی ٹی آئی کے حق میں تو آپ کا پروگرام جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، ایسے ہی جیسے سمیع ابراہیم کا بند ہوا ہے، ایسے ہی جیسے جمیل فروکی کا بند ہوا ہے، ایسے ہی ہٹایا جائے گا جیسے صدیق جان کو ہٹایا گیا۔ تو یہ
ساری چیزیں آن روڈ ہیں، آن گراؤنڈ ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ارشد شریف وہ بھی ایک مثال ہے. تو ہر بندے کو یہاں پر نام لیے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیلنس صحافت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صحافت بیلنس اگر آپ ملک کے اندر لا قانونیت کے اوپر بات نہیں کریں گے نا اور سچ نہیں بتائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحافت ہے. آپ کو سچ بتانا چاہیے. صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ نیوٹرل ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹی کو ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک بندے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ایک بندہ دوسری طرف دیکھیں کہ وہ بندہ سچا ہے تو اس کے اوپر اگر وہ بات اوریجنل بتانا تو کیا وہ یہ کہنا کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ مل گیا؟ نہیں، بلکہ وہ اس وقت مجاہد ہیں، وہ صحافی جو اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں. آپ مجاہد ہیں جن کو اٹھایا بھی گیا ہے. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر پابندی ہے اور آپ ہر روز ہر کورٹ کے اندر پہنچے ہوتے ہیں. آپ ہر جگہ پہ رات دن آپ نہیں دیکھتے، آپ اڈیالہ جیل کے باہر بھی پہنچے ہوتے ہیں. تو کیا یہ کہا جائے کہ آپ پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ ہیں؟ آپ ایک جہاد کر رہے ہیں، ایک ثواب کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تمام صحافیوں کو پیش کرتے ہیں جو اس وقت حق کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ صحافیوں کو اٹھایا گیا، اس کے علاوہ جو رہنما ان کو اٹھایا گیا. آپ لوگ جو عمران خان صاحب کی کیسے لڑ رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کا آپ پر پریشر نہیں؟ میرے اوپر بھی ایف آئی آر درج ہوئی جی. مجھے ایف آئی اے میں بھی کوئی 8 گھنٹے بٹھایا گیا اور یہی پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کے اندر انوالو ہوئی اور پھر مجھے اٹھایا. لیکن پنجودا صاحب، آپ لوگ کو تو کافی سپیس مل رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ پرائم ٹائم شوز میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتے ہیں. بالکل، یہ رات کو بھی یہ ڈسکس ہوئی ہے بات اور چینلز کو مختلف لوگوں کے حوالے سے، لیگل ٹیم جو لائرز ہیں اسپیشلی جاتے ہیں ان کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اوپر سے انسٹرکشنز آئی ہیں. شعیب شہین صاحب کو بھی 3-4 پروگرام کے اندر دیا گیا تھا اور انہیں عین موقع کے اوپر کہا گیا کہ ہم آج آپ کو شو میں نہیں لے سکتے. تو اسی طرح سے ندیم ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر بھی اسی طرح سے سختی ہے. ویسے اتنا ڈیجیٹل میڈیا اس وقت جو ہے طاقتور ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا آپ کے لیے ضروری ہے؟ یار میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا اور پی ٹی آئی کے رہنما بہت زیادہ لوگ فون کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اپنا بیان دیا کریں، کیونکہ وہ ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ہر جگہ پر آپ لوگوں کا میسج آتا ہے. وہ تو دکھاتے نہیں ہیں تو ان کو اس سے زیادہ نہیں، وہ اس سے اتنا خوش نہیں ہوتے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں تک میسج پہنچے، کیونکہ وہ تو ایک ایجنڈے کے اوپر چینل ہوتا ہے نا کہ نام نہیں لکھا جائے گا عمران خان کا، اس کی تصویر نہیں لگائی جائے گی، اس کے کسی رہنما کے اوپر پابندی ہے، پیمرا نے پابندی لگائی ہے، وہ آ کے یہاں پر بیٹھ نہیں سکتا. تو وہ اس طرح کی چیزیں وہاں پر ہیں. تو اس وجہ سے خان نے بھی کچھ ذکر کیا ہے کبھی الیکٹرانک میڈیا سے ہٹ کر جو باقی میڈیم ہے اس وقت میڈیا کے موجود، اسپیشلی ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے؟ خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے یہ کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس اور آپ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی جائیں اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ. اچھا، سوشل میڈیا کو خان صاحب نے بڑی ہمیشہ جو ہے نا وہ دی ہے پریورٹی. وہ کس طرح سے دی؟ آج آپ دیکھ لیں کہ پی ہو یا پی ایم ایل این ہو تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ہم بھی اپنا جو ڈیجیٹل فورم ہے نا وہ اچھا کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان ٹرینڈ سیٹ کر گیا ہے نا، یہ پھر کاپی کرتے ہیں بےزتی ان کی اپنی. اب انہوں نے پول بنایا، نیچے لوگوں نے کہا کہ عمران خان گالیاں دیتے ہیں ان کی تصویر کے اوپر. ٹک ٹاک کے اوپر یہ بھی آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک ہے اور یہ خود ان سب نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائے ہوئے، لیکن اس کے نیچے کمنٹس دیکھیں تو اس کے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کو اسپیشلی خان صاحب نے جب میری آج سے جب وہ اٹک میں تھے ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بڑا اسپیشلی سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کے تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا تھا. جب ان کو بتایا گیا تھا کہ صرف اور صرف یہ لوگ دکھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جہاد کر رہے ہیں اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور میں خراج تحسین